السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب ممبران کو اپنے آو فارسی سیکھیں گروپ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سلام بر ہمی شما عزیزان، امیدواریم ہمیں شما خوب ہستید و دعا می کنیم کہ ہمیشہ شما شاد باشید، موفق باشید۔ ما امروز درس 11 را خواهیم خوند. در این درس ما واژه های جدید را میخونیم، نقطه ها را میخونیم و امروز درس متن ما است گل فروشی. خوب بریم درس را شروع میکنیم. مکان یعنی جگہیں. حرم اہل بیت علیہ السلام کا حرم ہے، رسول خدا کا حرم ہے، خداوند متعال کا حرم ہے۔ یہ جو پاک حرم ہے، پاک جگہیں ہیں، ان کو حرم کہا جاتا ہے۔ حوزہ ہے یہ علمی ہے، یعنی اسلامک یونیورسٹی ہے، اسے حوزہ کہتے ہیں فارسی میں، علمی اسلامی یونیورسٹی جسے کہتے ہیں۔ کتاب خانہ وہی کتاب خانہ ہو گیا، جہاں بیٹھ کے کتاب خانہ ہوتا ہے وہاں پہ پڑھتے ہیں۔ کاخ محل ہو گیا، جس طرح برطانیہ کا محل ہوتا ہے، محل برطانیہ ہو گیا، یا دوسرے جو بڑے بڑے محل ہوتے ہیں تو اسے فارسی میں کہتے ہیں کاخ۔ موزے وہی میوزیم ہو گیا، میوزیم کو فارسی میں کہتے ہیں موزے۔ سینما در زبان اردو ہم سینما میں گیان۔ بوستان وہیں پارک کہتے ہیں، پارک کو فارسی میں کہتے ہیں بوستان یا پارک بھی کہتے ہیں اس کو۔ باغ وحش، چڑیا گھر کو فارسی میں کہتے ہیں باغ وحش۔ داخل وہیں اردو میں بھی داخل کہتے ہیں، خارج وہیں بحر کہتے ہیں، اندر بحر کہتے ہیں، جس طرح اندر یعنی داخل، بحر یعنی خارج۔ خوب، نزدیک و دور، ہم زبان اردو ہم نزدیک دور می گویند۔ باز می کند کھول رہا ہے، می بندد بند کر رہا ہے۔ خوب، کتاب فروشی، کتاب بیچنے والا۔ نمائش گاہ جو کوئی سامان ہوتا ہے، کوئی چیزیں ہوتے ہیں نمائش کے لیے رکھی ہوتی ہیں کہ لوگ آئیں وزٹ کریں، تو اسے فارسی میں کہتے ہیں نمائش گاہ۔ دادگاہ عدالت کو کہتے ہیں۔ آرائش گاہ جہاں پہ بال کٹوانے جاتے ہیں اسے فارسی میں کہتے ہیں یہ آرائش گاہ ہے، بال کٹوانے کی جگہ ہے نئی۔ تعمیر گاہ جہاں پہ چیزیں بنواتے ہیں، پہلے بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ تعمیر گاہ نہ فقط یہ ہے کہ ایک چیز بن رہا ہے، مثال کے طور پر کار بھی بن رہی ہے اسے تعمیر کار کہتے ہیں، تعمیر گاہ کہتے ہیں، اور موبائل بھی بن رہا ہے جس جگہ پہ اسے بھی تعمیر گاہ، یعنی تعمیر کرنے گاہ یعنی جگہ، تعمیر کرنے کی جگہ کو فارسی میں کہتے ہیں تعمیر گاہ۔ کارخانے وہ جگہ جہاں پہ چیزیں بنتی ہوں، مثال کے جوتے بنتے ہیں، بیگ بنتے ہیں، یہاں پہ کار بن رہی ہے، یا اور بھی جو چیزیں بنتی ہیں اسے فارسی میں کہتے ہیں یہ کارخانے ہے۔ خیاطی، درزی کو فارسی میں کہتے ہیں خیاطی، یا سینے والے کو درزیوں کو فارسی میں کہتے ہیں خیاطی۔ خیاط خود جو سینے والا ہوتا ہے، خیاطی جہاں پہ سلائی کی جاتی ہے کہ بھئی یہاں پہ خیاطی ہوتی ہے یعنی سلائی ہوتی ہے۔ عکاس جو پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، جو فوٹو کھینچنے والا ہوتا ہے اسے عکاس کہتے ہیں، جہاں پر فوٹو کھینچا جاتا ہے اسے عکاسی کہتے ہیں۔ نانوائی، نان روٹی کو کہتے ہیں، نانوائی جہاں پہ روٹی بنتی ہو اسے فارسی میں کہتے ہیں نانوائی۔ می ماند برمی گردد، دو ہیں جس طرح داخل و خارج تھا۔ می مارد یہاں پہ رہ رہا ہے، برمی گردد واپس جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ می ماند مثال کے طور پر یہاں پہ آ رہا ہے، یہیں پہ گزار رہا ہے، یہیں پہ رہ رہا ہے۔ برمی گردد یعنی واپس جا رہا ہے۔ خوب، گوش کنید و بخوانید۔ اب در حوزه علمی قم حدود 30,000 طلبه درس میخوانند۔ جو ایران کے شہر قم میں جو اسلامی یونیورسٹی ہے، حوزہ علمیہ قم یعنی قم کی جو اسلامی یونیورسٹی ہے، وہاں پر 30,000 طالب علم درس پڑھتے ہیں۔ کنارے دریائے خضر یک کارخانه بزرگ است، در آن کارخانه کشتی و قایق میسازند۔ جو خضر، دریائے خضر ہے، یعنی دریا کا نام ہے خضر، ایران کے ایک شمال میں واقع ہے دریائے خضر جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہاں پر ایک بہت بڑا کارخانہ ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے، اس کارخانے میں، دران کارخانے، اس کارخانے میں کشتی اور
کا ایک بڑی کشتی چھوٹی کشتی وہاں پہ بنتی ہیں. پدرم گاہی من و برادرم را برای دیدن حیوان ها به باغ وحش میبرد. میرے والد گرامی بعض اوقات مجھے اور میرے بھائی کو من و برادرم مان یعنی میں و برادرم میرا بھائی مجھے اور میرے بھائی کو حیوانوں کو دیکھنے کے لیے جانوروں کو دیکھنے کے لیے کہاں پہ لے جاتا ہے؟ باغ وحش یعنی چڑیا گھر لے جاتا ہے. کشور پاکستان نزدیک ایران است و کشور کانادا از ایران دور است. پاکستان جو ملک ہے وہ ایران کا نزدیک ہے، ہمسایہ ہے، اور جو کینیڈا ہے وہ ایران سے دور ہے. ما برای زیارت خانه خدا به مکه می رویم و 10 روز در آنجا می مانیم. ہم خانہ خدا کے گھر کی زیارت کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مکے جاتے ہیں اور وہاں پہ 10 روز قیام کرتے ہیں. میمانیم یعنی رہتے ہیں. من ساعت 4 بجے کتاب خانے میں روام، میں 4 بجے کتاب خانے جاتا ہوں. 6 ساعت آنجا میمانم، 3 گھنٹے وہاں پر رہتا ہوں. و ساعت 7 بے خانے میں برمی کردم، اور 7 بجے میں واپسی گھر آتا ہوں. سلیمان تعمیر کار لباس شوئی است. سلیمان تعمیر کار لباس شوئی است یعنی لباس کو دھونے والی مشین جو ہوتی ہے اس کو بنانے والا ہے. سلیمان اس کو بناتا ہے، اس پر کام کرتا ہے. او ہر روز صبح تعمیر گاہش را باز میکنند و شب میبندد. وہ اپنی دکان کو جس میں وہ تعمیر کرتا ہے ان چیزوں کو، وہ کیا صبح کو کھولتا ہے، باز میکنند یعنی کھولتا ہے، وہ شب میبندد اور رات کو کیا کرتا ہے؟ بند کر دیتا ہے. نزدیک خانه ما بوستان، کتاب فروشی، خیاطی، عکاسی، آرائش گاہ و نانوائی هست. ہمارے گھر کے نزدیک پارک، کتاب فروشی ہے، خیاطی یعنی جہاں پہ درزی ہوتے ہیں وہاں پہ لباس بناتے ہیں، عکاسی جہاں پہ تصویریں کھینچی جاتی ہیں، آرائش گاہ وہاں پہ جہاں پہ بال کٹوائے جاتے ہیں، اور نانوائی جس عرض کیا ہے وہاں پہ روٹیاں بنائی جاتی ہیں، وہ ہمارے گھر کے نزدیک ہے. ماہیہ خارج از آب زندگی می کنند یا داخل آب. جو ماہی یعنی مچھلی ہے وہ پانی کے بحر زندگی گزارتی ہیں یا اندر. ماہیہ داخل آب زندگی می کنند. جو مچھلیاں ہیں وہ پانی کے اندر رہتی ہیں. امویم نمایشگاه ماشین دارد. او در نمایشگاهش ماشین‌های مختلف می‌فروشد. من و دوستانم امروز برای دیدن فیلم حضرت مریم به سینما می‌رویم. پدر من قاضی است و در دادگاه کار می‌کند. لطفاً جایگزین کنید سعید فروشنده است. اب یہاں پہ جملہ اس طرح بنانا ہے کہ او فروشگاه را ساعت 7 صبح باز می‌کند و ساعت 9 شب می‌بندد. اسی طریقے سے آپ نے باقی جملے بنانا ہے کہ سارا آرایشگر، آرایشگاه 11 سارا آرایشگر است. او آرایشگر را ساعت 7 صبح مثلا 11 باز می‌کند. آرایشگاه را مثلا سارا آرایشگر است. او آرایشگاه را ساعت 11 باز می‌کند و ساعت 7 می‌بندد. اسی طرح باقی شمارے 2 شمارے سے بھی آپ نے ان کو بنانا ہے جملہ کے ذریعے. آج 4 یہاں پہ مصدر ہیں. ماندن رہ جانا، بستن بند کرنا، باز کردن کھولنا، برگشتن واپس جانا. تو ان کا ضمیر پہ یہاں پہ صرف فعل کیا ہوا ہے. لطفاً توجہ کنید. بگوییم ہم اس طرح کہیں گے کہ من برای لباس دوختن به خیاطی میروم. میں اپنے کپڑوں کو سلوانے کے لیے کہاں پہ جاتا ہوں؟ درزی کے پاس جاتا ہوں. لیکن اس طرح اگلا دیکھیں جملہ کہتے ہیں کہ اس طرح نہیں کہنا چاہیے کہ من برای لباس میدوزم به خیاطی میروم. ٹھیک ہے نا، کہ میں برای لباس میدوزم، یہ تو غلط ہو جائے گا کہ میں لباس کو میدوزم، برای لباس میدوزم تو یہ نہیں تو ہو سکتا. لباس کے لیے میں خود سیتا ہوں تو یہ نہیں ہوتا. تو یہ ٹھیک ہے. پہلا دیکھیں حسین برای درس خواندن به کم میآید. حسین برای درس میخواند به کم میآید، یہ غلط ہوگا. یعنی مصدر لے آئیں گے. لطفاً تصحیح کنید. یوسف برای گوشت میخرد به قصاب میرود. تو کیا آئے گا؟ یوسف برای گوشت، ٹھیک ہے، گوشت خریدن به قصاب میرود.
یعنی مصدر لے آئیں گے. مریم برای اندازه گرفتن قدش از مت استفاده میکند. زهرا پدرش برای نماز خواندن به مسجد می آیند. خواهرم برای کمک کردن به مادرم ہر روز ظرف آرا می شوید. تو اس طرح آپ نے جملوں کو بنانا ہے. مانند مثال بپرسید پاسخ دهید. شما خریدن نوشته افزار. شما برای خریدن نوشته افزار به کجا می روی؟ من برای خریدن نوشته افزار به فروشگاه می روم. میں مثلا وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سافٹ ویئر کو کہاں سے خرید کرتے ہیں یا خرید کرنے کے لیے کہاں جاتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں سافٹ ویئر جو ہوتے ہیں ہارڈ ویئر سافٹ ویئر کو خریدنے کے لیے وہاں پہ فروشگاہ چلا جاتا ہوں جہاں پہ سارے چیزیں بیچنے ہوتی ہیں. یعنی بازار ہوتا ہے ایک پورا ایک جگہ بنی ہوتی ہے جہاں پہ ساری چیزیں ملتی ہیں. آگے دیکھیں آنہا غذا پختن. اب یہاں پہ خود جملہ بنانا ہے کہ آنہا برائے پختن غذا یا غذا پختن غذا آئے گا یا آنہا برائے غذا پختن بے کجا می روند. اب جواب آئے گا آنہا برائے غذا پختن بے فروشگاہ می روند. ٹھیک ہے نا. یا نانوائی می روند. اس کے علاوہ اور بھی کچھ کہہ سکتے ہیں ہم. شماره 2 شماره 3 شماره 4 شماره 5 و شماره 6 را خودش جمله بسازید. خوب جلو میریم. لطفاً توجه کنید روزهای هفته. ہم پہلے بھی شماره 2 میں یعنی قسط نمبر 2 میں مقدم نمبر 2 میں آپ کو بتا چکے ہیں. اس کے علاوہ بھی ہم آگے بھی بتاتے ہیں کہ ہفتے میں دنوں کے نام ہوتے ہیں. ایک ہفتہ تو اس میں دن ہوتے ہیں 7 ان کے نام ہوتے ہیں. جس طرح یہاں پہ سیٹرڈے سنڈے منڈے ٹیوزڈے وینسڈے تھرسڈے فرائیڈے. تو یہاں پہ اسی طرح سیٹرڈے کو فارسی میں کہتے ہیں شنبے, سنڈے کو کہتے ہیں یک شنبے, پیر کو کہتے ہیں دو شنبے, منگل کو کہتے ہیں سے شنبے, بدھ کو فارسی میں کہتے ہیں چہار شنبے, جمعرات کو فارسی میں کہتے ہیں پانچ شنبے, اور جمعے کو اردو اور فارسی میں جمعہ ہی بولا جاتا ہے. لطفاً بخوانید. در ایران کارخانه ها اداره ها مدرسه ها و دانشگاه روز جمعه روزهای جمعه تعطیل هستند. کہ ایران میں جو کارخانے ہوتے ہیں وہاں پہ آفیسز ہوتے ہیں, یونیورسٹیاں ہوتی ہیں, اسکول ہوتے ہیں, جمعے کے دن کیا ہوتے ہیں وہ تعطیل ہوتے ہیں. جس طرح یہاں پہ پاک و ہند میں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے تو وہاں ایران میں جمعے کو تعطیل ہوتی ہے, چھٹی ہوتی ہے. ما روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت 7 به استخر می رویم و ساعت 9 برمی گردیم. ہم اتوار کو اور جمعرات کو 7 بجے استخر جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, سوئمنگ پول جاتے ہیں اور 9 بجے واپس آ جاتے ہیں. من و پدرم روزهای پنجشنبه به روستا می رویم و در مزرعه به پدر بزرگمان کمک می کنیم. میں اور میرے والد گرامی جمعے کے یعنی پانچشنبے یعنی جمعرات کے دن ہر جمعے روزهای پانچشنبے جو بھی پانچشنبے کا دن آتا ہے ہم روستا جاتے ہیں, دیہات جاتے ہیں, گاؤں جاتے ہیں, اور وہاں پہ جو مزرعے ہے جس طرح ہم پچھلی کلاس میں پڑھ چکے ہیں وہاں پہ جو کھیت ہوتے ہیں فصل ہوتی ہے وہاں پہ اپنے دادا بزرگ جو ہوتے ہیں پدر بزرگ مان ہمارے جو دادا بزرگ ہیں دادا ہیں ان کی ہم مدد کرتے ہیں. دکتر عباسی روز شنبه و یک شنبه در تهران و روز دوشنبه در قم بیماران را معاینه میکند. جو ڈاکٹر عباسی ہے وہ ہر ہفتے یعنی سیٹرڈے کو اور سنڈے کو تہران میں اور اسی طرح پیر کے دن قم میں بیماروں کا معائنہ کرتے ہیں. در بسیاری از کشورها روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل است. بہت سارے ممالک میں سیٹرڈے اور جو سنڈے ہے وہاں پہ چھٹی ہوتی ہے. اما در ایران جمعہ و تعطیل است. لیکن مگر ایران میں جمعے کے دن چھٹی ہوتی ہے. محل کار ناصر خیلی دور است. جہاں پہ جو ناصر جو بندہ کام کرنے جاتا ہے کام کرنے جگہ محل کار محل جگہ کار یعنی کام کرنے کی جگہ ہے وہ ناصر کی بہت خیل یعنی بہت دور است. دور ہوتی ہے خیلی دور بہت دور است. او ہر ہفتے شنبے به آنجا می رود. وہ ہر ہفتے سیٹرڈے کو وہاں جاتا ہے و تا چهار شنبه می ماند اور بدھ تک وہیں پہ رہتا ہے. یک جون کنید. مادر بزرگم دوشنبه خانه ما جمعه. مادر بزرگم دوشنبه به خانه ما می آید و تا روز جمعه آنجا می ماند. یہاں پہ ہم نے جملہ بنانا ہے کہ من شنبه کشورم رفتن سه شنبه. من
شنبه به کشورم میروم، رفتن سے میروم، و تا سے شنبه آنجا میمانم. ٹھیک ہو گیا. اسی طرح باقی بھی شمارے 3، شمارے 2، شمارے 3، شمارے 4 اس کو آپ نے خود ہی پڑھنا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ دیکھیں نیچے بھی کہ ہم معمولاً در زبان فارسی اگر حرف نون در وسط کلمه بیاید و پس از آن به حرف ب آورده شود حرف نون را می میخوانیم، کہ اگر زبان فارسی میں اگر حرف نون درمیان میں آ جائے کلمے کے درمیان میں اور نون کے بعد جو ہے نا وہ بے آ جائے تو حرف نون کو کیا کہتے ہیں میم میں تبدیل کر جاتے کہ پڑھتے ہیں. مثلا شنبے ہوتا ہے شنبے ہوتا ہے تو ہم بلکہ شنبے میم نون کو ہٹا کر میم لے آتے ہیں. شنبے، شنبے نہیں کہتے ہیں بلکہ شنبے بولتے ہیں، لیکن لکھا جائے گا شنبے اور پڑھا جائے گا شنبے. اسی طرح جس طرح دمبے تو نون نہیں پڑھا جائے گا بلکہ میم پڑھا جائے گا دمبے، لکھا جائے گا دنبے لیکن پڑھا جائے گا دمبے. اسی طرح سنبل کو ہم سنبل پڑھیں گے، میم لے آئیں گے لیکن لکھا جائے گا سنبل. ٹھیک ہے. اسی طرح ہمارے یہاں پہ بھی بہت سارے اردو زبان میں ہیں. نیکسٹ چلتے ہیں. لطفاً توجہ کنید واجہ یہ پرسشی چند شنبے، پوچھنے والا الفاظ میں سے ایک ہے کہ چند شنبے. مثلا امروز چند شنبے است، آج کون سا دن ہے. ٹھیک ہے، کون سا روز ہے. امروز 5 شنبے است، آج جمعرات کا دن ہے یا رات ہے. پدرت چند شنبے به ایران می آید، آپ کا جو یا تمہارا جو والد گرام ہے بابا ہے وہ کس روز ایران میں آیا تھا. می آید یعنی آئے گا. پدرم 2 شنبے به ایران می آید، میرے جو والد گرامی ہیں وہ جو ہے نا پیر کے دن سوموار کے دن ایران میں آئیں گے. می آید آئیں گے. لطفاً بخوانید لیلا چند شنبه لباس هایش را می شوید، لیلا جو لڑکی ہے وہ کس روز کس دن اپنے کپڑوں کو دھوئے گی. می شوید دھوئے گی یا دھوتی ہے. او روزهای دوشنبه و جمعه لباس هایش را می شوید، وہ دوشنبے یعنی پیر اور جمعے کو سوموار اور جمعے کو اپنے کپڑوں کو دھوتی ہے. زہرا و حسین چند شنبه به کشورشان برمیگردند، زہرا اور حسین کس روز اپنے ملک واپس جائیں گے. آنها شنبه یا یک شنبه به کشورشان برمیگردند، وہ ہفتے کو یا اتوار کو اپنے کشور اپنے ملک واپس جائیں گے. شما چند شنبه اتاقتان را تمیز میکنید، آپ کس دن اپنے کمرے کو صاف کرتے ہیں. ما روزهای پنجشنبه اتاقمان را تمیز میکنیم، ہم روزهای پنجشنبه یعنی ہر جو جمعرات ہوتی ہے اپنے کمرے کو صاف کرتے ہیں. محمد چند شنبه به کلاس فارسی می رود، محمد کس دن کلاس فارسی میں جاتا ہے. او از شنبه تا 4 شنبه به کلاس فارسی می رود، وہ ہفتے سے لے کر یعنی سیٹرڈے سے لے کر وینسڈے تک یعنی بدھ تک فارسی کلاس میں جاتا ہے. لطفاً پاسخ دہید، اپنی طرف سے آپ نے جواب دینا ہے کہ امروز چند شنبه است، آج کون سا دن ہے. شما چند شنبه به استخر می روید، شما چند شنبه اتاقتان را تمیز می کنید. دوستتان چند شنبه به کشورش برمیگردند، چند شنبه ها دانشگاه تعطیل است. شما سوال های این را جواب دهید. لطفاً توجہ کنید. قید زمان کی قید کیا ہے. دیروز، امروز، فردا یعنی جو روز ہوتے ہیں ایک زمانہ ہوتا ہے ان میں دیروز ہوتا ہے یعنی آپ کو یہاں پہ بتائیں گے دیروز، امروز، فردا کے بارے میں. مثلا یہاں پہ آپ دیکھیں شیڈول 3 شنبے. اب مثال کے طور پر 3 شنبے امروز ہے یعنی آج جو میں مثال کے طور پر بنا رہا ہوں ویڈیو تو مثلا 3 شنبے ہے یعنی منگل ہے. تو یہاں پہ دیکھیں امروز جملہ بناتے ہیں امروز 3 شنبے است، آج منگل ہے. رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں دیروز 2 شنبے بود جو گزر چکی ہے ایک دن پہلے. دیروز یعنی پچھلا کل کا دن، اسے فارسی میں کہتے ہیں دیروز 2 شنبے بود. کل کیا کہتے ہیں، کل کیا تھا، 2 شنبے تھا یعنی پیر تھا. پری روز 1 شنبے بود، اس سے پہلے جو ایک دن تھا وہ کیا تھا، وہ اتوار کا دن تھا.
اس کے بعد 6 روز قبل شنبے بود، 3 دن پہلے کیا تھا؟ یہ ہفتہ تھا، سیٹرڈے تھا۔ اب دوسرے رائٹ ہینڈ کے بعد دوسرے ہاتھ پہ آتے ہیں۔ مثلا امروز سے شنبیاس فردہ، یعنی جو کل آئے گا، فردہ 4 شنبیاس، کل بدھ ہے یا ہوگا۔ اس کے بعد پاس فردہ 5 شنبیاس، اس سے اگلے دن جمعرات ہے، اور 6 روز بعد 3 دن کے بعد جمعہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لطفاً توجہ کنید، فعل گزشتہ یہ بودم بودی، جس طرح ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا۔ اب دیکھیں نا، جہاں پہ ہم پہلی کلاس سے لے کر 20 کلاس تک یا تقریباً 18 کلاس تک جو ہم نے درس دیا ہے، جو فعل پڑھا ہے، ماضی، حال، مستقبل، منفی، اب وہاں پہ تو ہم نے مختصراً آپ کو بتایا ہے، لیکن اب یہاں سے جو سٹارٹنگ ہوگی وہ تفصیلی ہوگی سٹارٹنگ۔ یہاں پہ پچھلے جو فعل ماضی ہوگا، فعل حال، مستقبل، منفی، اور اسی طرح امر و نہی، سارا جو چیز ہوں گی یہاں پہ ڈسکس ہوں گی، مثالیں ہوں گی، مشق ہوگا، درس ہوگا، اور بہت کچھ ہوگا۔ تو یہاں پہ تفصیلی گفتگو کی جائے گی۔ اب مثال کے طور پر بودم بودی آیا ہوا ہے، تو وہ فعل ماضی بعید کا سلسلہ ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں تقریباً 5ویں سبق میں۔ فعل گزشتہ یعنی فعل ماضی بودم بودی، من دیروز در دانشگاه بودم، میں کل یونیورسٹی تھا۔ اب یہاں پہ آپ نے خود ہی بنانا ہے، من فردہ در خانے ہستم، میں کل گھر میں ہوں گا یا ہوں۔ اب یہاں پہ دیکھ لیں، من 6 ضمیریں ہیں، من، تو، او، ما، شما، آنہا، جیسے ہم نے مقدمہ نمبر 1 میں آپ کو بتایا تھا، مقدمہ نمبر 2 میں بتایا تھا تفصیلاً۔ یہاں پہ آپ جملہ بنا سکتے ہیں، من امروز در دانشگاہ ہستم، تو دیروز، یا من دیروز در دانشگاه بودم، تو دیروز در دانشگاه بودی، او دیروز در دانشگاه بود، ما دیروز در دانشگاه بودیم، شما دیروز در دانشگاه بودید و آنها دیروز در دانشگاه بودند۔ یہاں پہ آپ امروز پہ بنائیں گے، دیروز پہ بھی بنائیں گے، پریروز پہ بنائیں گے، 6 روز قبل پہ بھی آپ نے 6 ضمیروں کا آپ نے یہاں پہ جملہ بنائیں گے۔ یا اس طرف آ جائیں لیفٹ سائڈ پہ، تو یہاں پہ من امروز در خانے ہستم، اب فردہ پہ آ جاتے ہیں، من فردہ در خانے ہستم، تو فردہ در خانے ہستی، او فردہ در خانے است، یا پاس فردہ پہ آ جائیں، ما پاس فردہ در خانے ہستیم، شما پاس فردہ در خانے ہستید، یا 6 روز بعد پہ آ جائیں کہ لکھیں گے یا پڑھیں گے، آنہا 6 روز بعد در خانے ہستند۔ تو یہاں پہ جو امروز فردہ پس فردہ 6 روز بعد، یا رائٹ ہینڈ پہ دیکھیں امروز دیروز پریروز 6 روز قبل، یہاں پہ زمان کو قید کر کے، زمان میں مشخص کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا دن پیچھے جو گزرا ہے، یا اس سے پچھلا دن، یا 3 روز پہلے، یا آج کا دن اگلا دن جو آئے گا کل، یا اس سے اگلا دن آئے گا، یا 3 روز بعد جو زمان آئے گا، دن آئے گا، وہ اس سے کس طرح جملے بنانے آپ کو یہاں پہ تفصیلاً بتایا گیا ہے۔ اب لطفاً بخوانید، دیروز جمعہ بود، من دیروز در خانه بودم، کیونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا اسی وجہ سے ہم ترجمہ نہیں کر رہے۔ کوئی بھی قسم کا مسئلہ آ رہا ہو آپ ہمیں کامنٹ سے بتا دیجیے گا۔ امروز شنبه است، من امروز در دانشگاه هستم، ما دیروز و پریروز در خانه نبودیم، ما این 2 روز در خانه پدر بزرگمان بودیم، مادر بزرگم امروز در خانه عمویم است، او دیروز در خانه ما بود، عباس امروز به تهران می رود یا فردا، او امروز نمی رود، فردا یا پاس فردا به تهران می رود، دوست دیروز اینجا بود، الان کجاست، او الان در کتابخانه است، دیروز چند شنبه بود، دیروز یک شنبه بود۔ لطفاً کامل کنید، یہاں پہ مکمل کرنا ہے۔ پدرم دیروز ساعت 8 تا ساعت 12 در بیمارستان بود، شما الان کجا هستید، ما الان در کلاس هستیم، شما پریروز کجا
بودید من پریروز در خانه برادرم بودم و همینطور شماره 4 شماره 5 و شماره 6 را کامل کنید. و اما متن امروز درس ما گل فروشی می باشد. نزدیک خانه ما یک گل فروشی بزرگ است. ہمارے گھر کے نزدیک یہاں پہ پھول بیچنے والے کی ایک دکان ہے، یا وہاں پہ ایک بندہ جو پھول بیچتا ہے. گل فروشی بزرگ بہت بڑی دکان ہے، بہت بڑی جگہ ہے جہاں پہ پھول بیچا جاتے ہیں. در آن گل فروشی گل‌های زیبا و رنگارنگ وجود دارد. اس گل فروشی میں اس جو پھول بیچنے والے جو پھول بیچتے ہیں وہ جو جگہ ہے اس میں گل‌های زیبا، گل یعنی پھول، بہت ہی خوبصورت پھول و رنگارنگ مختلف رنگوں کے جو پھول ہوتے ہیں وہاں پہ وجود دارد ہیں. مردم زیادی و ہر روز به این گل فروشی می آید. بہت سارے افراد ہیں جو ہر روز اس طرف یعنی جو بیچنے والے ہوتے ہیں گل فروشی جگہ ہے وہاں پہ آتے ہیں. و گل‌های گوناگون مانند روز، یاس، لاله، نرگس، شقایق، مریم وغیرہ انتخاب می کنند و می خرند. لوگ ہر روز اس گل فروشی کی طرف آتے ہیں اور مختلف پھول مثل روز، یہ نام ہے روز یاس، گل یاس جسے کہتے ہیں، لالے، نرگس، شقایق، مریم، یہ نام ہیں پھولوں کے. وہ خود انتخاب کرتے ہیں. وہ میخرند یعنی بیچتے بھی، یعنی میخرند یعنی خریدتے بھی ہیں، انتخاب کر کے خریدتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں نام بھی لکھے ہوئے ہیں ہر پھول کے، اور ہر کوئی آ کر پھول ان سے خرید رہا ہے. گل یاس یہ جو سفید ہیں. آنها علاوه بر خریدن گل برای خانه هایشان به مناسبت های مختلف مانند روز مادر، روز پدر، جشن تولد و ازدواج یک شاخه یا یک دسته گل زیبا میخرند و ہدیه میدهند. وہ کہتے ہیں کہ پھولوں کو خریدنے کے علاوہ بھی کیا، پھولوں کو کس لیے خریدتے ہیں؟ برائے خانہ ہایشان، اپنے گھر کی طرف لے کے جانے کے لیے. وہ کہتے ہیں کہ نہ فقط وہ اپنے گھر کی طرف لے کے جاتے ہیں، گھروں کے لیے لے کے جاتے ہیں، بلکہ بے مناسبت ہے یہ مختلف مناسبتوں پر، مختلف دنوں پر وہ یہاں آ کر خریدتے ہیں. کون سا دن؟ مانند یعنی مثل روز مادر ڈے جو ہوتا ہے اس دن، روز پدر فادر ڈے جو ہوتا ہے، جشن تولد برتھ ڈے کے دن، و ازدواج، اور جس دن ہر ایک جوڑے کی شادی ہوتی ہے وہ اس دن کو منانے کے لیے ایک شاخے، ایک پھول، یا ایک دستے گل، یا ایک گٹھا جو ہوتا ہے پھولوں کا جو دستہ ہوتا ہے وہ لے کر زیبا میخرند، یعنی وہاں پہ جو پیارے پیارے اچھے اچھے پھول ہوتے ہیں ان کو خریدتے ہیں. و ہدیہ میدہند، اور جا کر ہدیہ دیتے ہیں دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے لیے یا جن کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں. در جہان سادہ گل با رنگ ہے زیبا و اسما یہ گوناگون وجود دارد. اس جہاں میں سادہ ہزاروں قسم کے پھول ہیں جو مختلف رنگوں کے خوبصورت اور مختلف نام کے یہاں پہ پھول ہیں. یکی از گل‌های زیبا و خوشبودار ایران گل محمدی است. ان مختلف اور خوبصورت پھولوں میں سے ایک خوشبودار جو پھول ہے جو ایران میں زیادہ تر ہوتا ہے تو وہ ہے گل محمدی. اللہم صلی علی محمد. اب دیکھیں یہاں پہ نام بھی دیے گئے ہیں: گل روز، گل یاس، گل لالے، گل نرگس، گل شقایق، گل مریم. تو یہ نام ہیں پھولوں کے. اسی طرح گل محمدی بھی ہو گیا. از گل محمدی گلاب و عطر درست میکنند. یہ جو پھول محمدی ہے اس پھول سے گلاب اور عطر خوشبو کے لیے جو عطر ہوتا ہے وہ درست کرتے ہیں، بناتے ہیں. مردم از عطر برای خوشبو کردن بدن و لباس ایشان و از گلاب برای خوشبو کردن غذا، بستنی و شیرینی استفاده میکنند. یعنی لوگ اس جو عطر محمدی ہے خوشبو لگانے کے لیے کہاں پہ؟ بدن اور لباس ایشان، اپنے بدن پہ لگانے کے لیے، اپنے کپڑوں پہ لگانے کے لیے. اور اسی طرح از گلاب برائے خوشبو کردن غذا، کھانے کو خوشبودار بنانے کے لیے، یا بستنی ہو گئی اس میں ڈالنے کے لیے، یا شیرینی ہو گئی
اس میں استفادہ کرتے ہیں۔ خوشبو ترین گلاب ایران، جو خوشبو ترین ہوتا ہے، بہت زیادہ خوشبو ہوتا ہے ایران میں جو گلاب ہے وہ کون سا ہے؟ گلاب کمسر کاشان است۔ کاشان جو ایک سٹی نام ہے، وہاں پہ شہر کا نام ہے کاشان، وہاں پہ ایک گلاب کا نام ہے کمسر ہے، ٹھیک ہے نا۔ کاشان است کے ہر سال با این گلاب خانہ کعبہ را میشویند، یعنی یہ ایسا گلاب ہے کہ اس گلاب سے خانہ کعبہ کو غسل دیا جاتا ہے، دھویا جاتا ہے۔ خوب لطفاً پاسخ دهید. مردم به چه مناسبت های گل میخرند؟ از کدام گل گلاب درست میکنند؟ هر سال با کدام گلاب خانه کعبه را میشویند؟ مردم از عطر و گلاب برای چه کارهای استفاده میکنند؟ در کشور شما چه گلهای وجود دارد؟ شما کدام گل را بیشتر دوست دارید؟ در جشن ازدواج تولد دوستانتان چه چیزهایی هدیه میدهید؟ جواب دینا سوالوں کا با واجب یکی از جملے بسازید، یکی از یعنی ان میں سے ایک کا آپ نے جملہ بنانا ہے کہ ما کتاب فارسی خواندن، جملہ یہ ہے کہ ما یکی از کتاب‌های فارسی را می‌خوانیم. فرزندم سیب خوردن، فرزندم یکی از سیب را می‌خورد، ٹھیک ہے نا. دوسرا احمد یکی از پنجره را باز میکند و همینطور شماره 3 شماره 4 شماره 5 و شماره 6 را جمله بسازید. لطفاً جایگزین کنید. مردم برای خریدن گل به گل فروشی میروند. دانشجوها خریدن کتاب فروشی، دانشجوها برای خریدن کتاب فروشی میروند. دانش آموزان برای دیدن حیوان باغ وحش میروند. پدر و مادر برای زیارت کردن به حرم امام رضا علیه السلام میروند. من برای گرفتن پول به بانک میروم. من ساعت 7 به مدرسه میروم و ساعت 12 به خانه برمیگردم. کارمندها ساعت 7 به اداره میروند و ساعت 3 برمیگردند و همینطور شماره 2 شماره 3 شماره 4 را بخونید اور ان تصویروں کو دیکھ کر آپ نے جملے بنانا ہے. مثال کے طور پر آپ ایسے جملے بنائیں. حرم ہے، این حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها خواهر امام رضا علیه السلام است. حرم این بیبی این بانو در کم است. اسی طرح 2 سے 3 آپ نے جملے خود اپنی طرف سے بنانا ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات کریں گے. اپنے میزبان قاری محمد آصف اصفہانی کو دیں اجازت. خدا نگہدار شما.